فاطمہ بضعۃ منی، صلوات پڑھے محمد ارباب ازا سید الرسل کی زبانی مشہور اور معروف روایت جسے علماء اہل سنت نے بھی علماء شیعہ سب نے نقل کیا کہ سید الرسل اپنی لسان وحی سے جو سند جناب زہرا کے حق میں دے رہے ہیں ویسی سند کسی اور کے حق میں نہ دی۔ فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی، ایک میرے کلمہ گو، اے میرے اصحاب، اے دنیا والو، زہرا کو اپنا جیسا اور عام خاتون نہ سمجھنا، انہا بضعۃ منی، فاطمہ زہرا میرا حصہ ہے۔ برائے فچنودیت اور مخدومہ کونین بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ زہرا میرا حصہ ہے۔ رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ زہرا میرا حصہ ہے؟ تھوڑا سا تمہید کی طرف توجہ کریں۔ سید الرسل کی رسالت ہے تمام امت کے لیے، اور رسول اللہ کی جو رسالت کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک کا نام ہے اقوال رسول اور دوسرے کا نام ہے افعال رسول۔ رسول اللہ کا فریضہ کتنی چیزوں سے ادا ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے۔ جس امت کے لیے رسول کا یہ فریضہ رسالت ہے، خود اس میں بھی دو صنف کے افراد ہیں، یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے میرے نبی کی ذات جو ہے یہ اس پاک کردار کی مالک ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے۔ سید الرسل اسوہ حسنہ ہیں۔ اب سید الرسل جب اسوہ حسنہ ہیں، امت کی عورتیں تو کہہ سکتی ہیں کہ سید الرسل کے اقوال امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں، ہم اس میں شامل ہیں، لیکن رسول اللہ کے جو افعال ہیں، بعض احکام شریعت ایسے ہوتے ہیں جس میں عورت کا فریضہ اور ہوتا ہے اور مرد کا اور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نماز میں پردے کو اگر دیکھیں، مرد کے لیے صرف شرمگاہوں کا چھپانا کافی ہے، عورت کے لیے اگر بند کمرے میں ہو، لائٹ بند ہو، چادر سر پہ نہ ہو تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہیں سے منشأ خدا کو سمجھیں، جو رب اپنی بارگاہ میں عورت کو بے پردہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اجنبی لوگوں میں کیسے بے پردہ پسند کرے گا؟ تو لہٰذا عورتوں اور مردوں کی احکام جدا ہیں۔ نماز میں دیکھ لیں کتنے ایسے آداب ہیں جو عورت کے لیے سجدے میں، تشہد میں، قیام کی حالت میں جدا جدا ہیں۔ اسی طرح سے آپ حج کے احکام دیکھیں، مردوں کے لیے لباس احرام ہیں جو دو کپڑے ہیں، عورتوں کے لیے انہی کا لباس احرام کے حکم میں ہے۔ یا اسی طرح سے ماہ رمضان میں خواتین پر کچھ ایام خدا کی طرف سے روزے معاف کر دیے جاتے ہیں، جبکہ مردوں پر سارے روزے رکھنا فرض ہے۔ تو گویا کتنے ایسے احکام ہیں، مرد اور عورت ہر ایک میں جدا جدا نظر آتے ہیں، تو خواتین میدان قیامت میں کہہ سکتی ہیں بار الہ، امت رسول کے مردوں کے لیے تو رسول کے اقوال بھی رہے، رسول اللہ کا پاک کردار بھی رہا، ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمارے لیے صرف رسول اللہ کے اقوال ہی اقوال رہے، کوئی پاک کردار کا معصوم کردار نہ تھا۔
جبکہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اللہ فرماتے ہیں انبیاؤں کو، رسولوں کو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. مقصد کیا ہے؟ کل میدان قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے بار الہ تیری طرف سے کوئی ہادی ہماری ہدایت کرنے نہ آیا تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے حجت تمام کر دی ہے، لیکن سید الرسل کا کردار جب عورتوں کے لیے بعض مسائل میں نمونہ عمل نہیں ہے، احکام میں جب جدا ہیں، تو اب ضرورت تھی خزانہ رسالت میں ایک ایسا معصوم اور پاک کردار ہو جس کردار کے مالک رسول اللہ ہے. خزانہ رسالت میں ایک ایسا گوہر ہو جو اس عصمت و طہارت کا مالک ہو جو عصمت و طہارت کے مالک رسول اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حبیب کو فاطمہ زہرا عطا کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور انہی معنوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اے میری امت کی عورتوں گھبرانا نہیں ہے. جیسے میں نبی کا اخلاق بلند ہے، میرا کردار پاک ہے، جیسے میں عصمت پہ فائز ہوں، جیسے میں طہارت پہ فائز ہوں، جیسے میں تائید من اللہ ہوں، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ میری امت کی عورتیں آ جائیں، زہرا کا کردار بھی ویسے پاک ہے جیسے میں مصطفیٰ کا. یا علی اللہم صلی علی محمد. چونکہ فاطمہ زہرا میرا حصہ ہے تو فاطمہ کا کردار، فاطمہ کا اخلاق، فاطمہ کا علم، فاطمہ کی شرافت، فاطمہ کی عظمت و کرامت مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے. تو جو نمونہ مصطفیٰ میں نہ ملے زہرا میں دیکھ لو، یہ بھی تو رسالت کی حصے دار ہے. اللہم صلی علی محمد. فاطمہ زہرا مقصد رسالت کی حصے دار ہے، تعلیمات رسالت کی حصے دار ہے. لہذا یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی عزت و شان کہ نبی نے اس لیے فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی. آئیں ذرا جناب سیدہ کی شان کی طرف توجہ کرتے ہیں. جناب سیدہ اللہ کی نگاہ میں کیا رتبہ رکھتی ہیں. روایت ہے، ایک مل کے صلوات پڑھیں جناب فاطمہ زہرا اللہم صلی علی. روایت کا جملہ ہے جب جناب سیدہ کا عقد ہو گیا آسمانوں پہ، اور ادھر مسجد النبوی میں رسول اللہ نے علی مولا سے عقد مسجد میں پڑھ دیا. جب آپ گھر آئے، آ کر اپنی دختر کو بتایا، جناب سیدہ کو بتایا کہ میں نے علی سے آپ کا عقد کر دیا ہے. تو عقد کرنے کے بعد جب آئے تو ایک مرتبہ جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا میں اس بات پہ پریشان ہوں، امت کی عورتوں کا حق مار بھی ہو درہم و دینار، اور حبیب خدا کی بیٹی کا بھی حق مار ہو درہم و دینار. رسول اللہ سمجھ گئے فاطمہ زہرا کیا چاہتی ہیں، بیٹا فاطمہ کیا چاہتی ہیں. کہا اللہ سے آپ کہیں میرا حق مار اگر قرار دینا ہے تو آپ کی امت کے گناہ گاروں کے گناہ بخشے جائیں، یہ مجھ زہرا کا حق مار ہو. اللہ اکبر. اے حبداران فاطمہ، اے رسول کے کلمہ گو، کتنی عظمت ہے. زہرا اپنا حق مار آپ کی بخشش چاہتی ہیں.
اللہ اکبر۔ لہذا روایت کہتی ہے اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، وہی لے کر، یا نبی اللہ، پروردگار درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے ایک وسیقہ لے کر آئے، ایک ریشم کا کپڑا ہے سبز رنگ کا۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کیا یہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی اس خواہش کو پورا کر دیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ان اللہ جعل مہر فاطمہ الزہرا بنت محمد، اللہ نے فاطمہ زہرا کا حق مار یہ قرار دیا ہے شفاعت امت ہی العاصین، اللہ نے فاطمہ زہرا کا حق مار یہ قرار دیا ہے اس کے بابا کے گناہ، امت کے گناہوں کو بخش دیا جائے، گناہگاروں کی شفاعت کر دی جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ اور جب یہ لیا جناب سیدہ نے، روایت کہتی ہے یہی وہ امانت بی بی نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی تھی، جو بی بی نے وصیتیں کی تھی۔ کہا تھا کہ اے علی، جب مجھے لحد میں اتارنا وہ شفاعت نامہ میرے کفن میں رکھنا، میں میدان معاشر میں اپنے شیعوں، اپنے حبداروں کی شفاعت کروں گی۔ ایک صلوات پڑھیں جناب سیدہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ اس قدر، اور فقط جہاں تک نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، من ارضاہا فقد ارضانی، جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو راضی کیا، ومن ارضانی ارضا اللہ، جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا اللہ اسی سے راضی ہے۔ اور پھر فرمایا من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو غضبناک کیا، ومن اغضبنی، جس نے مصطفیٰ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ یہ فاطمہ زہرا کی شان ہے کہ فاطمہ جس پر غضبناک ہوں، مصطفیٰ بھی غضبناک ہیں، اللہ کی ذات بھی غضبناک ہے۔ لہٰذا یہ جناب سیدہ کی شان اور مقام اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ کی شان میں کیا مقام ہے؟ اس روایت کی ناقل زوجہ رسول بی بی عائشہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے، جناب عائشہ کہتی ہیں جب کبھی کبھار رسول اللہ میرے گھر میں ہوتے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لاتی، ابھی دروازے پہ دق الباب ہوتا، ادھر سے سید الرسل اپنے مقام سے اٹھ کے دوڑتے دروازے پر، سمجھ جاتے میری وارث فاطمہ زہرا تشریف لائی ہے۔ رسول اللہ جناب سیدہ کا استقبال کرتے اور بی بی کو اس مسند پہ بٹھاتے جہاں پر خود بیٹھتے تھے، اور بی بی عائشہ کہتی ہیں سید الرسل اپنی بیٹی زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے، یہ سید الرسل یہ کام انجام دیتے۔ رسول اللہ اس زوجہ کی زبانی امت تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا والو، زہرا کو عام خاتون نہ سمجھنا، زہرا وہ ہے جس کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ زہرا کو عام نہ سمجھنا، زہرا کھڑا کرانے کے قابل نہیں ہے، زہرا اس قابل ہے اس کے لیے کھڑا ہویا جائے۔ اللہ اکبر، یہ زہرا کی عزت ہے، یہ شرافت ہے۔ اور بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے دروازے پہ زہرا آ گئی ہیں؟ آپ بھاگتے ہیں دروازے کی طرف اور چہرہ کھل جاتا ہے۔ کہتے ہیں میری زوجہ، جب زہرا میری زیارت کی طرف آ رہی ہوتی ہے
اللہ ایک ملک کو بھیج کر پیغام دیتا ہے اور میرا حبیب زہرا تیری زیارت کے لیے آ رہی ہے، جا اس کا استقبال کر۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا کی۔ اللہ تعظیم کروا رہا ہے اپنے نبی سے، اور نبی خود جناب سیدہ کی عزت و احترام یہ کر رہے ہیں۔ تو دنیا والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں خبردار زہرا کو عام ہستی نہ سمجھنا۔ اس لیے کبھی فرمایا فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو فاطمہ کو رلائے گا گویا وہ مصطفیٰ کو رلائے گا، جو فاطمہ کو سرور دے گا گویا وہ مصطفیٰ کو سرور دے گا۔ یہ ہے جناب سیدہ کی شان اور عظمت۔ اب آئے دیکھتے ہیں معصومین کی نگاہ میں جناب سیدہ کا کیا مقام ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ روایت ہے جب جناب سیدہ کی شادی ہو کر امیر المومنین کے گھر میں رخصتی ہوئی، صبح کو جب سید الرسل آئے جناب سیدہ کی خیریت معلوم کرنے، اور اپنے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ لے کر آئے۔ رخصتی کے اگلے دن، یہ جو آج بیٹیوں کے گھروں میں والدین جاتے ہیں، یہ پہلا عمل رسول نے انجام دیا تھا۔ جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور اتنا عظیم سوال کیا۔ آج دنیا کا ہر باپ حیا محسوس کرتا ہے کہ اپنے داماد سے پوچھے، لیکن سید الرسل ایک عظیم امر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، وہ عظمت زہرا کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا علی کیف وجدتہا، اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا ہے؟ سوال کرنے والا نبی ہے اور جواب دینے والا علی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں۔ علی مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وجدتها نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں کہا کرتا ہوں اے جناب سیدہ کی عظمت کو سلام۔ وہ علی جو امت کے لیے بطور وسیلہ مددگار بنے، لیکن وہ علی کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں اگر کوئی میرا مددگار بنا ہے وہ زہرا بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ امت جس علی کو اپنا مددگار بنائے، وہ علی اپنا مددگار زہرا کو بنا رہے ہیں۔ یہ کتنی عظمت اور یہ شان ہے جناب سیدہ کی کہ امام کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت میں اگر کوئی میرا بہترین مددگار ہے تو وہ زہرا ہے۔ اتنے عظیم امر کی طرف متوجہ کر دیا۔ لہٰذا روایت کہتی ہے یہ امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں، لیکن ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لی، روایت میں جملہ ہے ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول مجھ وقت کے امام کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ کا پاک کردار کا نمونہ ہے تو وہ رسول زادی فاطمہ زہرا ہے۔ جو عبادت میں دیکھیں تو منفرد نظر آتی ہیں، مناجات الہی میں دیکھیں تو با کمال نظر آتی ہیں، جو کردار میں دیکھیں تو با شرافت و طہارت نظر آتی ہیں۔ گویا فاطمہ زہرا کا
کردار اور ان کی طہارت و عصمت اس قدر ہے کہ ہمارے وقت کے امام جو حجت خدا ہیں، معصوم ہیں، فرماتے ہیں اے دنیا والو، میری جدہ زہرا کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ میرے لیے بھی وہ اسوہ حسنہ ہیں۔ جب ہمارے وقت کے امام کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہیں، جب ہمارے وقت کے امام ان کے کردار کے اعلیٰ نمونے دیکھ کے پیروی اور اتباع کریں تو پھر ہم اور آپ کی تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ پاک بی بی کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار پاک بی بی کی ذات پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام کی نگاہ میں روایت ہے، راوی کہتا ہے ایک دن میں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام کی نگاہ میں بات ہو رہی تھی، امام کی نگاہ میں، معصوم کی نگاہ میں جناب سیدہ کا کیا مقام ہے؟ تو دو معصومین کی نگاہ میں سنا، پانچویں امام کی نگاہ میں جناب سیدہ کا کیا رتبہ ہے؟ راوی کہتا ہے امام مریض تھے، میں عیادت کے لیے جب آیا میں دروازے پہ دق الباب کیا، اور جب میں امام کے پاس تشریف لایا، میں امام کی خدمت میں آیا تو امام بیماری کے عالم میں ہے، لیکن امام کی زبان پر ایک جملہ ہے، یا بنت محمد، اپنی جدہ فاطمہ زہرا کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے اپنے لیے شفا طلب کر رہے ہیں۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کی شان، یہ ہے عظمت بی بی کی کہ حجت خدا اور معصوم ہستی اللہ کی بارگاہ میں جس کو وسیلہ بنائیں اس بی بی کو زہرا کہتے ہیں۔ اور روایت ہے، ایک اور روایت ہے، اب دیکھیں چھٹے امام کی نگاہ میں جناب سیدہ کی کیا شان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کی نگاہ میں کیا شان ہے؟ راوی کا نام ہے بشار، وہ کہتا ہے کہ میں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام میں جب پہنچا تو امام ایک تھالی میں آپ کھجور تناول فرما رہے تھے۔ امام نے کہا اے بشار آؤ کھجور کھا لو۔ میں نے کہا کہ فرزند رسول ابھی آپ تناول فرمائیں۔ فرزند رسول میرا دل نہیں کر رہا، میں راستے میں ایک واقعہ دیکھ کر آیا ہوں جس سے میرا دل بھر آیا ہے، بہت دردناک واقعہ تھا جس سے مجھے رونا آیا، میں نے گریہ کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے اس ولایت کا واسطہ جو ہماری ولایت تیری گردن میں ہے، آ کھجور کھا۔ اللہ اکبر، امام اپنی ولایت، اپنی محبت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ یہ ولایت آل محمد کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، اللہ مل کے صلوات پڑھیں بی بی کی ذات، اللہم صلی علیہ۔ آج ہم کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، اچھا مکان دیکھتے ہیں، اچھی جاب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوش بخت ہے، ماشاءاللہ اس کے نصیب بڑے اچھے ہیں، لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں اور دنیا کے مال پہ ناز کرنے والوں، اور میں بتاتی ہوں کہ زہرا کی نگاہ میں کامیاب اور خوش بخت کون ہے؟ فرماتی ہیں السعید من احب علیا ومات علی حبہ، خوش بخت وہ ہے جو علی کا حبدار ہو اور موت بھی علی کی محبت پہ آئے۔ یا علی، زہرا کی نگاہ میں خوش بخت اور کامیاب مومن وہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں دنیا والوں کو کہنے والوں یہ بڑا بدبخت ہے، یہ بڑا ناکام ہے، یہ بڑا نامراد ہے، فرماتی ہیں یہ تمہارا معیار ہے۔ آج بنت رسول تمہیں بتاتی ہے بدبخت کون ہے؟ فرماتی ہیں الشقی من ابغض علیا ومات علی بغضہ۔ سن لو زہرا کی زبانی،
سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو علی سے بغض رکھے اور مرے بھی اس حالت میں کہ علی کے بغض میں مرے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بے شک آل محمد کی ولایت، محبت، یہ ایمان کا وہ نور ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اس وقت تک کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوتا جب تک دل میں نور ولایت آل محمد نہ ہو۔ لیکن اس ولایت آل محمد کے تقاضے ہیں، اس ولایت آل محمد کے تقاضے ہیں۔ ذرا ایک میں مثال کے ساتھ ایک پیغام دے دوں۔ اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے، مرد کو ولی بنایا، یا باپ کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں۔ یہ اور بات ہے، آج بعض گھروں میں ولایت عورت کی ہے، ایسے کہ نہیں؟ بعض گھروں میں عورتوں کا حکم چلتا ہے، جبکہ اللہ نے ولی کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا۔ یا شوہر ولی ہے عورت پر، یا ولی باپ ہے اولاد پر۔ تو اب دیکھیں، مثلا کسی کا بیٹا ہے، چوک میں کھڑے ہو کر صبح سے شام تک کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی ہے، کہتا ہے میرا باپ روزے دار ہے، غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے، میرا باپ بڑا عزادار ہے، میرا باپ فرش عزا بچھانے والا ہے، میرا باپ مومنین کی خدمت گزاری کرنے والا ہے۔ گویا صبح سے شام تک اپنے باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی، باپ کہتا ہے بیٹا ذرا یہ کینٹ سے جا کے فلاں چیز لے کر آؤ، کہے گا کہ آپ میرے باپ ہیں سر آنکھوں پر، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں بھئی، صبح سے شام تک باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اب باپ حکم دے رہا ہے تو نافرمانی کر رہا ہے، باپ نے پھر اور کام بتایا تو پھر نافرمانی، باپ نے تیسرا حکم دیا تو پھر نافرمانی۔ آپ کیا کہیں گے؟ صاحبان عقل کیا کہیں گے؟ یہ صبح سے شام تک قصیدے تو پڑھتا ہے اپنی باپ کی عظمت کے، لیکن باپ جیسے ولی کی کرتا ہے نافرمانی، یہ کوئی شریف نہیں ہے۔ اور میرا دوست، اگر کوئی باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، جو علی جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا کیا حقدار ہے؟ یا علی، جو باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو علی جیسے امام کی نہ مانے، اللہ اکبر، جن کی ولایت ہم پر ہے انہی کے پیچھے چلیں، اسی میں کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ تو لہذا امام علیہ السلام نے اس شخص کو، راوی کو، اپنی ولایت کا واسطہ دیا، کہا کہ کھجور کھاؤ۔ وہ آ کر بیٹھا، جب کھجوریں کھانے لگا امام کے ساتھ، امام فرماتے ہیں اب مجھے بتاؤ وہ واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارا دل نہیں کر رہا تھا کہ کھجوریں کھاؤ، تم کہتے ہو میں رو کر آیا ہوں، بڑا دردناک منظر تھا۔ کہتا ہے فرزند رسول، میں جب آ رہا تھا تو بھرے بازار میں حکومت کے افراد، سپاہیوں نے ایک پردے دار بی بی کو پکڑا ہوا ہے، جس کو مار رہے تھے، جس پر ظلم کر رہے تھے، اور مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا وہ پردے دار بی بی کو مار رہے ہیں اور وہ رو رہی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس بی بی کا قصور کیا ہے کہ جسے یہ سپاہی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں؟ تو جواب ملا، بتانے والوں نے بتایا مولا وہ کہتے ہیں کہ یہ پردے دار بی بی جب چل رہی تھی تو ایک مرتبہ جب گری تو ایک مرتبہ اس کی زبان پر یہ جملہ آیا، اللہم لعن قاتلی زہرا، اے میرا اللہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں کو اپنی رحمت سے دور رکھ۔ کہا کہ جب اس خاتون نے یہ دعائیہ جملہ پڑھا
تو اس کی شکایت پہنچی اور انہوں نے اریسٹ کر لیا. اس محبت زہرا کے جرم میں اس کو ظلم کر کے مار کے لے کے جا رہے ہیں زندان کی طرف. آپ بی بی کے دشمنوں پہ لعنت، بیش آپ بی بی کا حق کھانے والوں پر لعنت، بیش آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. امام نے جب یہ سنا امام سے رہا نہ گیا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں اٹھ جلدی سے مسجد سہلا چلیں، جو ایک مقام ہے. آپ جو لوگ زیارت پہ گئے ہوئے ہیں، مقام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، جو امام نے جہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام جب مسجد سہلا میں گئے اسی مقام پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ جس کو ہماری جدہ زہرا کی محبت کے جرم میں قید میں ڈالا گیا ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس کو جلد رہائی عطا فرماؤ. اور جب امام دعا سے فارغ ہوئے پہنچے تو اس امام کی دعا کے صدقے میں اللہ نے اس کو جلد رہائی نصیب فرما دی. تو ذرا خود اندازہ کریں، جناب فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ اس نے بیزاری کا اعلان کیا تو اس کو اریسٹ کیا گیا، لیکن امام صادق علیہ السلام اس کی نجات کے لیے آپ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں. کہ کس قدر عزت و عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی یہ شان، یہ عزت، یہ عظمت. اب آئیں ایک روایت، جناب سیدہ کی ملائکہ کی نگاہ میں کیا شان ہے. جناب فاطمہ زہرا کی عظمت و شرافت ملائکہ کی کیا نگاہ میں کیا ہے. روایت ہے کہ جب ملائکہ نے دیکھا عرش کی طرف جو ایک نور ہے، ایک مرتبہ ملائکہ نے سوال کیا، اے بار الہ یہ کیسا نور ہے جس نور کے صدقے میں زمین و آسمان روشن ہیں. اللہ اکبر. جس نور کے صدقے میں، وسیلے میں زمین و آسمان روشن ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یہ میری کنیز محمد مصطفیٰ کی بیٹی اللہم صلی علی محمد فاطمہ زہرا ہے، جو علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہے. اللہ نے یوں تعارف کرایا. پھر اللہ نے تعارف کرانے کے بعد فرمایا، یا ملائکتی، اور میرے ملائکہ سن لو، انی جعلت تسبیحکم و تقدیسکم، او میرے معصوم ملائکہ میں نے تمہاری تسبیح، تقدیس، تمہاری عبادت کا ثواب زہرا اور اس کے شیعوں اور اس کے محبوں کے لیے قرار دیا ہے. اللہ اکبر. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. کتنے بعظمت ہیں اے حبداران فاطمہ. عبادت اللہ کی ملائکہ کر رہے ہیں اور وہ ثواب اللہ محبت زہرا میں ہمیں عطا کر رہا ہے. یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا کی، یہ شرافت ہے. اب دیکھتے ہیں علماء کی نگاہ میں جناب سیدہ کی کیا شان ہے. ایک بہت عظیم کتاب لکھی گئی الغدیر. الغدیر کے لکھنے والے آیت اللہ امینی نجف اشرف میں دفن ہے. یہ اپنے زمانے میں لکھنؤ کا سفر کیا تھا انہوں نے. اس دور میں لکھنؤ کا سفر کیا جب وہاں پر حوزہ علمیہ تھا. ایک کتاب تھی ابقات الانوار جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی کے ثبوت میں جو جوابات دیے تھے، جو علمی کتاب لکھی گئی، بڑی عظیم کتاب. انہوں نے اس کتاب سے اور باقی کتابوں سے استفادہ کیا. مولا علی کی ولایت پر یہ الغدیر کتاب
تحریر کی، جس کی اب موجودہ دور میں مختلف طباعت کے ساتھ 20 جلدیں بھی ہیں، اس کی 12 جلدیں بھی ہیں، یعنی اگر 12 جلدیں بھی ہوں کم سے کم تو ایک معنی رکھتی ہے، جو انہوں نے اتنی زحمت کے ساتھ کبھی شام گئے، کبھی یمن گئے، کبھی جو ہے وہ لکھنؤ میں آئے، ایران کا سفر کیا، عراق میں مختلف ممالک کا سفر کیا، اور اس دور میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب، اور فرماتے تھے کہ یہ جو میں نے محنت کی ہے، اس محنت میں اس کو بھی ثواب ملے گا جو بندہ محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیج کر آخر میں پڑھے، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ ماشاءاللہ۔ تو اب انہوں نے جب یہ کتاب لکھ رہے تھے، وہ زمانہ کیا تھا؟ آج کے دور کے ایسے ٹائپنگ نہیں تھی، نہ ہی پین تھے سیاہی والے، بلکہ ملتا ہے کہ جو قلم سیاہی دان میں ڈالتے تھے اور پھر لکھتے تھے۔ ذرا خود اندازہ کریں کتنا مشکل سے کتنے عرصے میں انہوں نے یہ کتاب تالیف کی۔ یہ کتاب اس طرح لکھی، کسی نے پوچھا ان سے، آپ نے جن بڑی بڑی کتابوں سے استفادہ کیا ان کو وہ مقبولیت نہ ملی، آپ کی اس کتاب کو اتنی مقبولیت کیوں ملی؟ آپ کی اس کتاب کی اتنی عظمت و شان نمایاں اتنی جلدی کیوں ہو گئی؟ جن کتابوں سے استفادہ کیا ان کو اتنی مقبولیت نہیں ہے۔ تو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں نے ایک چیز کا لحاظ رکھا ہے، جب میں کتاب کو لکھ رہا تھا تو جب کوئی نام آتا تھا دشمن علی و فاطمہ کا، جب قلم سیاہی میں ڈالتا تھا اس کو میں دھو لیتا تھا، پھر پاک ہستیوں کا پاک سیاہی سے تحریر کرتا تھا۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آل محمد کی عزت و شان کا جس نے بھی خیال رکھا ہے، جس نے بھی نسبت دی ہے آل محمد سے، اللہ نے اس کو باعث برکت بنایا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ لہذا فاطمہ زہرا وہ ہیں سید الرسل، اپنی زبان سے امت کو یہ تعلیم دے کر گئے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو کسی صاحب مصیبت کے گھر کسی مومن کو تعزیت دینے جاتا ہے اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے وہ مجھے میرے فرزند ابراہیم کی تعزیت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ زادارو۔ السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ عزادارو، نبی نے امت کو یہ درس دیا جب کسی مصیبت زدہ گھر میں جاؤ تو تمہیں ثواب یہ ملے گا کہ ابراہیم فرزند کی مصیبت کا مجھے تعزیت دی ہے، اجرکم علی اللہ۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ امت کو یہ درس دے کر گئے، چاہیے تو یہ تھا مسلمان زہرا کے دروازے پہ تعزیت دینے آتے، لیکن روایت کہتی ہے مسلمان آئے ضرور ہیں خالی ہاتھ نہیں آئے، ہاتھوں نے کوئی لکڑیاں لے کر آیا ہے، کوئی ہاتھ میں آگ لے کر آیا ہے، آئے آ کر کہہ رہے ہیں علی کو باہر نکالو۔ اے عزادارو، رسول زادی دروازے کے پیچھے
کہہ رہی ہے مسلمانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میرے دروازے سے چلے جاؤ. ہے نبی ذاتی واسطے دے رہی ہے لیکن روایت کہتی ہے یا ادھر سے مسلمانوں نے دروازے کو آگ لگائی اور آدھا دروازہ جلا یا ایک شکی نے بڑھ کر دروازے کو ٹھوکر ماری اور دروازہ کھلا. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے ایک شکی کہتا ہے میں نے جب دروازے کو دھکا دیا بنت رسول در و دیوار کے درمیان تھی اور میں نے زہرا کے رونے کی آواز سنی اور میرا دل نرم ہونے لگا لیکن قریش کا کینہ مجھے یاد آیا اور میں نے دوبارہ دھکا دیا اور زہرا کے رونے کی آواز اور بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی یا ابتا یا رسول اللہ او بابا رسول اللہ ہاکذا یفعلو بحبیبتک. بابا آئے ذرا دیکھے اور جس دروازے پہ آپ رک کے سلام کرتے اور مسلمان اس دروازے پہ وہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے جناب سیدہ خود ناقلے اور جلتا ہوا دروازہ جب مجھ زہرا پہ گرا اور میرا چہرہ جھلس گیا اور بی بی کے پہلو پہ دروازہ گرا ہے. بھائی کتنے مسلمان جو دروازے کے اوپر سے گزر رہے ہیں. روایت کہتی ہے ایک شخص ہے وَرَفَسَ رِجْلُهُ اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر دروازے کو ماری لیکن میں نے لغت کی طرف دیکھا اور جب میں نے ترجمہ پڑھا تو میں روتا رہا. اور زہرا اتنی مظلومہ بی بی اور دروازہ بی بی پہ ہے اور یہ ٹھوکر مار رہا ہے. وَرَفَسَ رِجْلُهُ کا علماء نے ترجمہ کیا اور لات مارنے والا اور جب دروازے پہ مار رہا تھا اور دروازہ بی بی کے سینے پہ اور گویا بی بی کے سینے پہ ٹھوکرے مار رہا ہے اور بنت رسول کی پسلیاں اور بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم علی اللہ. ازادار روایت کہتی ہے اور بی بی اٹھنا چاہتی ہے یا اللہ میں کاشی نقل کرتے ہیں. ایک شکی نے آگے بڑھ کر کیا کیا وَلَتَمَ عَلَىٰ خَدَّيْ اور بی بی کے رخساروں پہ تماچے مارنے لگا. ہائے زور سے اتنا تماچا تھا حتیٰ قطعت کرتیہا اور بی بی کی بالیاں ٹوٹ کے زمین پہ جا گری. وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور مسلمانوں کبھی حیوان کے منہ پہ بھی نہ مارنا. وہ حیوان بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ وہ آپ حیوانوں سے روکتے ہیں وہ آپ کے دروازے پر اور زہرا کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے. اجرکم علی اللہ. ازادار و روایت کہتی ہے یا بی بی سنبھلنا چاہتی ہے آواز دی یا فضا الیکے وسندین الی صدرک. اے فضا مجھے سہارا دو اور میری گود کا باغ اجڑ گیا اور میرا محسن شہید ہو گیا.
ہائے بی بی نے جب ہوش سنبھالا یہ ہر طرف نگاہ کر کے کہتی ہے این علی، این علی، علی کہاں گئے ہیں؟ سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے جناب فضہ کہتی ہیں اے سیدہ مسلمان علی کو لے کر مسجد کی طرف گئے اور بی بی کو جلتا دروازہ بھول گیا اور بی بی کو زخمی پہلو بھول گیا اور بی بی کو محسن بھول گیا اور سر پہ ردا رکھی اور اپنے بابا کی قمیض کو اٹھایا، حسن حسین کو ساتھ لیا یا پہنچی علی کے پیچھے اور بی بی نے اپنا ہاتھ علی کے کمر باندھ میں ڈالا۔ یہ ایک شکین یہ منظر دیکھا کہتا ہے فلاں تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اور بنت رسول کا ہاتھ علی کے کمر بند سے جدا کر اس لعین نے زور سے تازیانہ مارا اور میرا چھٹے امام فرماتے ہیں رونے والوں اور تازیانہ اتنا زور سے مارا اور میری جدہ کا ہاتھ آخری لمحوں تک سیاہ رہا۔ اجرکم اللہ زادارو اور بی بی کا پرسا اور یا رسول اللہ آپ کو یہ امت پرسا دیتی ہے، اجرکم اللہ زادارو۔ ہے بی بی نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ حسن حسین کو لے کے بابا کے مزار کی طرف جانے لگی، یا کہنے لگی اے مسلمانوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول کے بد دعا کروں گی۔ اور زہرا بابا کے مزار پہ آئی، عزادارو روایت کہتی ہے ادھر سے مولا کہتے ہیں اے سلمان جا کے زہرا سے کہو اور تو رحمت للعالمین کی بیٹی۔ اور زہرا کو جب بتایا اور بی بی گھر میں آ گئی اور مولا علی بھی گھر آئے، میں کہوں گا مولا آپ یقیناً مظلوم ہیں، اور جب آپ کو رسی گلے میں ڈال کے مسجد لے جایا گیا مولا آپ کی بیٹی اور بہنوں کو قیدی نہیں بنایا گیا۔ اے میرا مولا آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی، آپ مرد تھے، آپ مظلوم ہیں، اور کجا علی کی بیٹیاں زینب ام کلثوم ہائے رسیوں میں قید دیے، سر کے بال کھلے، بے پلان اونٹوں پہ، کبھی بازاروں میں اور کبھی درباروں میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا